میں نے اپنی ویڈیو میں بہت بار یہ بات کہہ چکی ہوں کہ جب بھی آپ اللہ سے دعا کرو اور اللہ سے اپنے لیے شوہر مانگو، یا پھر جن کی شادی ہو چکی ہے، یا پھر آپ لوگ دعا کریں یا کوئی بھی، تو اللہ سے یہ کہو کہ آپ کا شوہر نیک ہو، آپ کو پیار کرنے والا ہو، آپ کا خیال رکھنے والا ہو۔ کیونکہ میری بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جن کا شوہر جو ہے نیک نہیں ہے، اس سے پیار نہیں کرتا، اس کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی بہنیں، لیکن آج کا جو ہے معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، یا پھر لوگ ایسے ہو گئے ہیں، یا پھر ہمیں زیادہ یہی سمجھایا جاتا ہے، یا پھر سماج سے بھی یہی میسج ملتا ہے کہ زندگی جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جو ہے نا پیسہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ماں باپ بھی رشتے وہیں کرتے ہیں، وہیں دیکھا جاتا ہے۔ لیکن پیسوں سے زیادہ سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو رکھنا چاہیے کہ جس سے آپ نکاح کرا رہے ہیں اپنے بچوں کے، جس سے آپ نکاح کر رہی ہیں نا، وہ شوہر نیک ہو۔ اور نیک انسان وہی ہوتا ہے جو کہ نمازی ہو، جس کے دل میں ایمان زندہ ہو، جو ایمان والا ہو۔ مسلمان ہونے سے انسان نیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان شراب بھی پیتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں، بہت سارے ایسے کام جو مسلمان کرتے ہیں۔ تو مسلمان ہونے سے صرف یہ چیز نہیں ہے کہ وہ نیک ہوگا، نیک مطلب کہ نمازی ہونا چاہیے، اس کے دل میں ایمان ہو جائے۔ جس بندے کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا، پھر وہ کبھی غلط آپ کے ساتھ نہیں کرے گا۔ لیکن جس کے دل میں ایمان ہی ختم ہو چکی ہو، جس کے دل میں کفر کی باتیں ہوں، تو پھر وہ آپ کے ساتھ غلط کر سکتا ہے۔ اور چاہے آپ کے پاس کتنی ہی دولت شہرت ہونا، تو آپ آگے جا کر کے نا کبھی خوش نہیں رہیں گی۔ اس دولت کا آپ کیا کریں گی؟ دولت سے کیونکہ خوشیاں نہیں خریدی جاتی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک ماں جس کی 3 بیٹیاں تھیں، اور اس کے گھر میں سب کچھ اچھا ہے، دولت ہے، شہرت ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن بیٹیوں کی وجہ سے اسے طعنے ملتے ہیں، اور شوہر بھی اور باقی اس کے پریوار والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹا کب دے گی، بیٹا کب دے گی۔ جبکہ یہ بات کرنا، یہ سوال کرنا بالکل فضول کی بات ہے، کیونکہ کسی عورت کے ہاتھ میں نہیں، اور کسی بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں یہ چیز کہ آپ کو بیٹا ہو جائے یا پھر بیٹی ہو جائے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے جاہل والی بات کون کرتا ہے؟ جاہل لوگ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر اس کے اندر ایمان ہوگا نا، تو وہ اس بات کو سمجھے گا کہ اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، اور یہ چیز کی پاسبلٹی کوئی عورت کے پاس نہیں ہے کہ وہ بیٹا پیدا کرے۔ تو جو بیٹی ہوتی ہے یا بیٹا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے دین ہے۔ تو ایک جو ماں کی جو کہانی ہوتی ہے نا، جن کے پاس بیٹیاں ہیں، اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ ایک بیٹی ہوتی ہے تو لوگ صبر کر لیتے ہیں، چلو دوسری بار ہو جائے گا، پھر دوسری بار بھی بیٹی، پھر تیسری بار بھی بیٹی۔ جب 3 بیٹیاں ہو جاتی ہیں نا، تو پھر پہلے تو اس کے سسرال والے طعنہ دے رہے ہوتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے نا اس کے شوہر بھی اس کو طعنہ دینا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ ہاں یہ واقعی میں منحوس سے لگتا ہے، اس کو یہ تو صرف بیٹی ہی دے رہی ہے، بیٹی ہی پیدا کر رہی ہے، بیٹا پیدا نہیں کر رہی ہے۔ اس طرح کی جاہل بات کون کرے گا؟ کس کو نہیں پتہ؟ افسوس اس بات کی ہے کہ آج کے ٹائم پہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ چلو پہلے کے ٹائم پہ ایسا تھا، انسان اتنا زیادہ بزی تھا اپنے کام میں کہ اس کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ مسجد جائے اور تعلیم میں بیٹھے اور وہ حدیث کو سنے، مسئلے کو سنے، اور اس بات کو سمجھے کہ ہاں حدیث میں کیا ہے، یہ جو بیٹی بیٹے کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر کیا ہے۔ لیکن آج کے ٹائم پہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہر انسان کو، مجھے نہیں لگتا کسی انسان کو اس بات کی نالج نہیں ہوگی، ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ جو اولاد ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے دین ہے۔ اللہ جسے جو چاہتا ہے اسے وہ دیتا ہے۔ کسی کو بیٹا ہی دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں ہی دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، اور کسی کو ایک بھی نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی طرف سے، اس پہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ آپ بیٹا پیدا کریں یا بیٹی پیدا کریں۔ لیکن آج کے ٹائم پہ سوشل میڈیا ہوتے ہوئے بھی، اور یہ ساری بات جانتے ہوئے بھی، ان کو پتہ ہے کہ عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہیں عورت کو طعنہ دینا ہے، عورت کو ذلیل کرنا ہے۔ ساس ذلیل کر رہی ہوتی ہے، طعنے سنا رہی ہوتی ہے، اس کی نندیں طعنے سنا رہی ہوتی ہے، اس کے گھر کا ہر ممبر اس کو طعنہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو ایک بیٹیوں کی جو ماں ہوتی ہے نا، وہ اس کی کہانی بہت زیادہ درد بھری ہوتی ہے، اور اس کے پاس دولت شہرت سب ہے، لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو دن رات طعنے ملتے ہیں۔ تو سکون اس زندگی میں جہاں آپ کا دل سکون ہو، اور دل سکون وہاں ہوتا ہے جہاں آپ کو طعنے نہ ملے، آپ کو روٹی کم ملے کھانے کے لیے، لیکن سکون ہو تو آپ زندگی جی سکتے ہیں خوشی خوشی۔ لیکن آپ کو پیٹ بھر کے کھانا مل رہا ہے اور اوپر سے 10 باتیں سننے کے لیے مل رہی ہیں نا،
پھر اس عورت کو نا یہ زندگی پسند نہیں آتی، وہ ہر وقت اللہ سے یہی دعا کرتی ہے کہ میں کہاں پھنس گئی ہوں، کاش میرا شوہر اچھا ہوتا، یہ دولت، یہ شہرت، یہ گھر، مکان، گاڑی، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، صرف میرا شوہر لائل ہوتا، وہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا۔ اور اس ٹائم عورت دعا کرتی اللہ سے کہ کاش ساری دنیا بھی ایک طرف ہوتی، میرا شوہر میری سائیڈ ہو کر کے بولتا ہے کہ کوئی نہیں، میرے پاس بیٹیاں ہیں تو کیا ہوا۔ تو ایک عورت کے پاس نا مطلب خوشی ہوتی ہے، اس کو ہمت ملتی ہے، اس کو طاقت ملتی ہے کہ ہاں اس کا شوہر ہے، کیونکہ وہ سب کچھ چھوڑ کے ایک آدمی کے بھروسے آ رہی ہوتی ہے، وہی آدمی دھیرے دھیرے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی تانے دیتا ہے۔ تو ایک عورت کے لیے سب سے بری، سب سے تکلیف والی بات اس سے زیادہ اور کوئی نہیں اس کی زندگی میں ہو سکتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے نا، جس انسان کے اوپر یہ چیز بیتتی ہے، جس انسان یہ چیز بیت رہی ہے، جو جھیل رہا ہے اس چیز کو، جو جھیل چکا ہے، وہ عورت سمجھتی ہے اس بات کو کہ ہاں واقعی میں پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ایک شوہر کا اچھا ہونا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن جس عورت کے ساتھ یہ چیز نہیں بیتی ہے نا، اس کو کتنا ہی آپ سمجھا لو نا، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں بھائی، پیسہ ہونا ضروری ہے، اگر غریب رہیں گے تو کیا ہر چیز کے لیے محتاجی ہوگی، زندگی بھر ہمیشہ محتاج رہیں گے، اس کپڑے کے لیے، اس کپڑے کے لیے، مہنگی شاپنگ نہیں، مہنگے کپڑے نہیں خرید پائیں گے یار، گاڑیوں میں نہیں گھوم پائیں گے، شاپنگ نہیں کر پائیں گے، انجوائے نہیں کر پائیں گے، کبھی آؤٹ ڈور کہیں نہیں جا پائیں گے، کہیں بڑی پلیس پہ۔ ایسے عورتوں کے خواب ہوتے ہیں یہ، جو کہ وہ سوچتی ہے کہ ماں باپ کے گھر میں نہ ہوا جو ہوا، نہیں ہوا تو اب شوہر کے گھر میں جا کے ہمیں پورے کرنا ہے، اس کے لیے شوہر کے پاس پیسہ ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہوگا تو وہ یہ ساری چیز کیسے کرے گا۔ اسی لیے وہ اللہ سے صرف یہی دعا کرتی ہے کہ اگر ہمارا شوہر جو بھی ہو، ہماری شادی جہاں بھی ہو نا، پیسے والا ہو، پیسے والا ہو۔ اور واقعی میں یہ لڑکی کی باتیں ہیں، کیونکہ میری کلاس میں بھی اتنی ساری کلاس میٹ تھی نا، ان لوگ کی یہی فرمائش تھی، اور ان کے لیے رشتے بھی بہنوں کے لیے آتے تھے نا، تو وہ لوگ کینسل کر دیتے، اور جو پوچھو نا تو کہتے نہیں، لڑکے کی پرائیویٹ نوکری تھی، سرکاری نوکری والا ہوگا، جاب والا ہوگا نا، تو کیا ہے نا کہ پیسے والا ہوگا وہ۔ تو اپنے سے اوپر ہمیشہ رشتہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، اپنے سے اوپر رشتہ دیکھنا یا پھر زیادہ امیر میں رشتہ کرنا کوئی غلط بات نہیں، یہ اچھی بات ہے، ہر ماں باپ کے لیے اچھی بات ہے کہ ان کی بیٹی اور اچھے گھر میں جا رہی ہے۔ لیکن یہ جو آپ اپنی دعاؤں میں صرف اور صرف یہ مانگتے ہیں نا کہ ہمارا شوہر پیسے والا ہو، اس کے پاس کار ہو، بڑا سا گھر ہو، لائف سٹائل اچھی ہو، ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانگے کہ آپ کا شوہر سب سے پہلے نیک ہو اور اس کے دل میں ایمان ہو، کیونکہ اگر وہ نیک نہیں ہوگا نا، اس کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن وہ خوش نہیں رہے گی، کبھی نہیں رہ سکتی اس گھر میں۔ آپ کی جب شادی ہو جائے گی نا، جب 1 سال 2 سال آپ کے کٹ جائیں گے، دھیرے دھیرے آپ کو نظر آ جائے گا سب کے چہرے کہ یہاں پہ نا صرف چکا چوندھ ہیں، چاندنی کی طرح چیزیں خوبصورت ہے، گھر خوبصورت، کار خوبصورت، برتن خوبصورت، کچن خوبصورت، بیڈ روم خوبصورت، لیکن دل لوگوں کے کالے ہیں۔ تب سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ آپ کو اتنے بڑے محل میں بھی لگ رہا ہوگا جیسے تو میں جیل میں آ گئی ہوں، میں کسی قید میں آ چکی ہوں، کاش مجھے اس سے چھٹکارا مل جائے۔ اور سامنے آپ کسی اس کی لائف دیکھیں گے جو کہ آپ سے بہت کم درجے میں ہوگی، لیکن وہ خوش ہوگی، آزاد ہوگی، اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہوگی اور زندگی اچھے سے گزار رہی ہوگی، تو آپ اس ٹائم افسوس کھا رہے ہوں گے کہ یہ میں نے اپنی دعا پہ افسوس کھا رہے ہوں گے کہ میں نے اللہ سے کیا مانگ لیا۔ اسی لیے کبھی دعا پہ آپ کو افسوس نہ کھانا پڑے نا، اسی لیے اپنے اللہ سے ہمیشہ اپنے شوہر کے لیے شادی کے بعد بھی یہی دعا کریں کہ آپ کا شوہر نیک ہو، ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہو، لائل ہو۔ اور شادی سے پہلے بھی جو بہنیں دعا کرتی ہیں نا کہ ہماری شادی اچھی جگہ ہو، تو اچھے میں یہ بھی جوڑ لیں کہ آپ کا شوہر نیک ہو اور ایمان ہو اس کے دل میں، کیونکہ ایمان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ جو جاہل والی حرکتیں ہیں، جاہل والی جو بات ہے، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہونے سے ایمان دل میں نہیں آتا ہے، ایمان کا ایک الگ مسئلہ ہے، مسلمان کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو بس ایسی بہت ساری میری بہنوں کی کہانی ہے جو کہ انشاءاللہ آگے بھی شیئر کرتی رہوں گی میں، جو کہ ان کو اپنی زندگی عذاب لگنے لگی ہے، ان بہنوں کو، وہ سوچتی ہیں کہ میں کہاں آ چکی ہوں، کہاں پھنس چکی ہوں، لیکن ایک ہم لوگ ہیں، جب ہم اپنی غریبی غربت والی زندگی جی رہے ہوتے ہیں تو یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کی شادی کتنی اچھے گھر میں ہو گئی ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس کے پیچھے کہ اس کا دکھ، اس کی تکلیف نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس کی راتوں کا رونا نہیں دیکھ رہے ہوتے ہم۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔